چلو فرقان، تم نے کل نظم شفق پڑھاتے وقت پوچھا تھا کہ شفق و افق میں کیا فرق ہے۔ ہم ایسے کہتے ہیں اب شام ہونے کو ہے، گاؤں سے باہر تالاب کی طرف چلیں گے اور میں تمہیں شفق اور افق کی معلومات دوں گا۔ چلیں سر، ہاں ہم وہاں جا کر شفق اور افق کی معلومات حاصل کریں گے۔ وہ دیکھو، آسمان کا مشاہدہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ آسمان پر کیا دکھائی دے رہا ہے۔ آسمان پر بہت خوبصورتی چھائی ہوئی ہے، سورج ڈوب رہا ہے اور آسمان پر پیلی پیلی سرخ نیلے بہت سے لال رنگ مجھے دکھائی دے رہے ہیں اور سورج بھی ڈوب رہا ہے۔ ہاں تم نے بالکل صحیح کہا، اور بتاؤ آسمان میں کیا دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ؟ آسمان میں سورج ڈوب شاباش، تم رہا نے ہے۔ بہت اچھا مشاہدہ کیا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ جگہ جہاں زمین و آسمان ملے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ایسی جگہ جہاں پر زمین و آسمان دور دور ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اسے ہم افق کہتے ہیں۔ جی ہاں، مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے، اس طرف دور زمین و آسمان ملے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا تم نے، ہاں اسے ہم افق کہتے ہیں۔ اور پھر افق کے بعد شفق یعنی کیا سر؟ میں تمہیں شفق کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب شفق یعنی وہ سرخی جو سورج کے طلوع ہونے یعنی نکلنے سے بیشتر صبح کو، اور غروب آفتاب یعنی سورج کے ڈوبنے کے بعد آسمان پر نظر آنے والی سرخی لالی، اسے ہم شفق کہیں گے۔ ہاں برابر، صبح اور شام جو آسمان پر سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے لال سرخی دکھائی دیتی ہے، کیا ہم اسے شفق کہیں گے؟ ہاں بالکل، اسے ہم شفق کہیں گے۔ کیا تمہیں افق اور شفق کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی ہے؟ جی سر، میں نے بالکل اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے کہ شفق اور افق میں کیا فرق ہے۔ چلو اب ہم گھر چلتے ہیں، شام ہونے کو ہے۔ تم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ شفق اور افق میں کیا فرق ہے۔ جی سر، میں نے بہت دیکھا کہ اچھے، جہاں چلیں پر ہم اب گھر چلتے ہیں۔ زمین اور آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اسے افق کہتے ہیں، اور شفق میں صبح اور شام سورج ڈوبنے کے بعد یا سورج ڈوبتے وقت جو آسمان پر سرخی دکھائی دیتی ہے اسے شفق کہتے ہیں۔